میرے عزیزوں، یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا درست استعمال بھی ہوتا ہے اور غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنی زبان کا درست استعمال کرتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ رب جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور کریم فرماتے ہیں کبھی کبھی لوگ بات کرتے ایسا جملہ بھی کہہ ڈالتے ہیں کہ ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تو اس کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے۔ معاشرے میں اچھی جملوں کو فروغ دیا جائے، اچھے لفظ بولے جائیں تو اچھے لفظ ہی پروان چڑھتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں اس سے دوسرے سیکھتے ہیں۔ بچے معاذ اللہ اگر کبھی کوئی برا لفظ بولتے ہیں تو وہ برا لفظ بچوں کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہوتا، انہوں نے کسی سے سنا ہوتا ہے۔ کسی نے ضرور کہا، گھر میں کہا، گلی میں کہا، محلے میں کہا، اسکول میں کہا، کھیل کے گراؤنڈ میں کہا، کسی نے کہا ہوتا ہے جس کے سبب سے بچوں کی زبانوں پر وہ جملہ آتا ہے۔ ہم جب خیر بولیں گے، اچھے جملوں کو فروغ دیں گے تو معاشرے کے اندر اچھے جملے رواج پائیں گے، خوبصورت باتیں کریں گے، سوسائٹی میں خوبصورت باتیں پھیل جائیں گی۔ یہ مت سمجھیے کہ میرے بولنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے بولنے سے اثر لیا جاتا ہے، ڈھیر سارے لوگ اثر لیتے ہیں، اور پھر ہماری باتوں کا صرف معاشرے پر ہی اثر نہیں ہوتا، ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ 2-4 دفعہ شام تک یہ جملہ بول کے دیکھیے گا کہ اللہ کا جو احسان مجھ پر ہے، جو انعام مجھ پر ہے، کم نہیں کسی پر ہوگا، یہ بھی اللہ نے دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے۔ آپ بار بار اللہ کے انعامات کو شمار کریں، خود بولیں، آپ محسوس کریں گے آپ کے دل کو سکون حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ انعامات رب کے گننے سے، اپنے مالک کے احسانات گننے سے، اس کا فضل شمار کرنے سے قلبی طور پر بندے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ شکوہ شروع کر دیں، فلانی چیز بھی کوئی نہیں، بڑی محنت کی ہے، فلانا کام بھی نہیں ہوا، فلاں نے بھی بات نہیں سنی، فلاں بھی ایسے ہے، فلاں بھی ایسے۔ آپ سارا دن شکایتوں کی باتیں کریں، آپ کا دل بے چین رہنے لگے گا۔ جو آپ بولتے ہیں وہ آپ پر اثر کرتا ہے۔ اچھے جملے بولنے سے، خیر کا جملہ کہنے سے آپ کی طبیعت میں سکون آئے گا۔ آپ کبھی دیکھیے غور کر کے کہ ہم کبھی کسی کو کوئی لطیفہ سنانے لگتے ہیں، کوئی ایسی بات سنانے لگتے ہیں جس کا تعلق مزاح سے ہوتا ہے، تو وہ بات کرنے سے پہلے ہم خود ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں سے بات نہیں ہو پاتی، وہ اتنا کھلکھلا کے ہنستے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات تو اس پر بھی اثر کر رہی ہے۔ وہ جو دوسروں کو یہ بات سنا کے خوش کرنا چاہتا ہے، اس بات نے تو اس پر بھی ہنسی تاری کر دی ہے۔ پھر ہم اگر کوئی رونے والی بات کرنے لگتے ہیں، اپنا کوئی دکھ بیان کرنے لگتے ہیں، کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں جو ہماری زندگی کا تلخ تجربہ ہوتا ہے، تو بات کرنے سے پہلے بندہ خود رو پڑتا ہے، اور لوگوں کے آنسو چھلکتے ہیں، کئیوں کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، بات نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری باتیں صرف دوسروں پر ہی اثر نہیں کرتی، ہماری باتیں ہم پر بھی اثر کرتی ہیں۔ تو 3 باتیں ہو گئی تمہید کے طور پر۔ ایک تو یہ کہ زبان کا صحیح استعمال کریں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو جب آپ بولتے ہیں تو اس کا اثر سوسائٹی پر ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم پر خود بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب آئیے اصل مضمون کی طرف، کہ جب ہم نے بولنا ہی ہے اور ہمارے بولنے کا فائدہ ہونا ہی ہے معاشرے پر بھی، ہم پر ہی، تو کیوں نہ پھر ہم اس طرح کریں کہ یا خدا کا ذکر کریں یا مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر کریں۔ خالی ذکر کرنے سے ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی سنت اور شریعت پر عمل کرنا، آپ کے بتائے ہوئے دین پر چلنا، اور ایک ہے آپ کا صرف ذکر کرنا، حضور کے چہرہ نور کا ذکر کرنا، زلف عنبری کا ذکر کرنا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے حلم کا، آپ کی بردباری کا، آپ کی خیر خواہی کا، آپ کے انداز تبلیغ کا۔ یہ خالی ذکر کرنا بھی بڑا معنی رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا جو ذکر پاک ہے، اللہ نے اسے کتنا بلند کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ ہم جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جب حضور کا ذکر سنتے ہیں، تو معاشرے پر اس کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے، ہماری اپنی شخصیات پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہم جب حضور علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہیں کہ نبی پاک نے مکے کے قریش کو معاف کر دیا، انہوں نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، بڑی تکالیف دی، بڑی آزمائش میں ڈالا، اس کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے درگزر کا فیصلہ کیا، تو آپ یقین کریں جب بھی یہ سنتے ہیں نا، جب بھی یہ پڑھتے ہیں، جب یہ بیان کرتے ہیں، تو جنہوں نے ہم سے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے انہیں معاف کرنے کو دل کرتا ہے۔
مزاج پیدا ہوتا ہے کہ یار چھوڑو، اگر ہمارے کریم نے اتنا معاف کیا ہے تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ جب ہم حضور کی تبلیغ کا ذکر کرتے ہیں کہ سرکار طائف تشریف لے گئے، عکاظ کی منڈیوں میں گئے، نبی پاک دور دراز لوگوں کے پاس پیغام دین لے کے گئے، پھر دل کرتا ہے یار ہمیں بھی تو کسی کو کہنا چاہیے نا یار نماز پڑھا کر، ہمیں بھی کسی سے کہنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کر، ہمیں بھی کسی کو کہنا چاہیے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر۔ آپ جب حضور کے حلم پاک کا ذکر کرتے ہیں، بردباری کا، کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ٹھہراؤ تھا، بردباری تھی، آپ بڑی جلدی جلال نہیں فرماتے، برداشت کرتے، کشادہ روی سے بات سنتے، مخالفین کی باتوں پر بھی محبوب علیہ السلام اپنے دل کو کشادہ رکھتے۔ جب ہم اس بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے غصے پر کنٹرول کریں گے، ہمارا مزاج بنے گا کہ یار بڑی جلدی، ہمیں ہر بات میں اتنی جلدی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اتنا اللہ نے ہمارے نبی کو علم دیا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا دن فضول قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، فضول قسم کی چیزوں پر وقت ضائع کرتے ہیں، تھوڑی دیر کی مسکراہٹوں کے لیے گپ شپ پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اگر حضور کی سیرت پاک کو پڑھیں، نبی پاک کی مقدس زندگی کا مطالعہ کریں، ہماری شخصیت میں نکھار پیدا ہو، ہمارے اندر بلا کی تازگی آئے، ہم خود محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑا نعمتوں سے ہمیں متمتع اور مالا مال فرمایا۔ آپ دیکھیے حضور کا ذکر پاک کرنے سے سوسائٹی میں اثرات کتنے بہترین مرتب ہوتے ہیں۔ اب صرف سمجھنے کی دو چار باتیں ہیں، وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک کا جب ذکر کریں گے تو یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے، اس ذکر کے آداب ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کا لہجہ خوبصورت ہو، آپ موبائل پر زیادہ متوجہ نہ ہو، حضور کا ذکر پاک ہے نا، اس کے آداب ہیں، اس ادب کا لحاظ کریں۔ جب بھی حضور کا ذکر کریں تو تھوڑا نا اس میں آپ زیادہ خوبصورتی لائیں، زیادہ اس کے اندر الفاظ کا چناؤ عمدہ ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایمرجنسی کے حالات میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے آداب کو نہیں بھولتے تھے۔ ابھی میرے بھائی نے میرا اعلان کیا کہ یہ بہت بڑا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق کر دے اور ہماری غلطیاں اللہ معاف کرے، بڑے چھوٹے آدمی ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ یہاں اگر میری پگڑی کے شملے کو پیچھے آگ لگ جائے تو کیا میرا بھائی پہلے یہ کہے گا کہ حضرت، قبلہ، علامہ، شیخ، وہ اتنی دیر میں دل چیک کرے آگ ساری سر تک پہنچ جائے؟ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس وقت القابات نہیں پکارے جاتے، اس وقت تو یہ کہیں گے مولانا آگ لگ گئی، پیر صاحب وہ آگ دیکھیے، آگ دیکھیے، اس وقت آداب کا زیادہ خیال نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایمرجنسی میں آداب یاد نہیں رہتے، پر صحابہ چونکہ حضور کا ذکر کرتے تھے تو وقت کوئی بھی ہوتا تھا پر وہ نبی پاک آدب نہیں بھولا کرتے، ہر وقت سرکار کا آدب۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو سانپ نے ڈس لیا، تو سانپ کی تو دہشت ہی بڑی ہوتی ہے، حضرت صدیق اکبر کے آنسو نکل آئے، تو سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ، یہ بولنا چاہیے تھا نا، پر حضرت صدیق اکبر اس ایمرجنسی میں بھی حضور کے آداب نہیں بھولے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، وہ ذرا میرے پیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کو سیاسی تقریریں بڑی اچھی آتی ہیں، وہ اپنے لیڈر کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں بڑے القاب یاد ہیں، قائد عوام اور جناب قائد جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کیا، اور حضور کا نام کسی سیاسی جلسے میں لیں تو لینا ہی نہیں آتا۔ آپ سے بھی شکوہ ہے، ہمیں نبی پاک کا ذکر کرنا آنا چاہیے۔ ہم حضور کا ذکر کریں تو مدینے والی سرکار کہہ کے ذکر کریں، سرکار دو عالم کہہ کے ذکر کریں، سرکار رحمت للعالمین کہہ کر ذکر کریں، سرکار دو جہاں کہہ کر ذکر کریں۔ حضور کا ذکر کریں تو خوبصورت چناؤ الفاظ کا، اور ہماری باڈی لینگویج بھی بتائے کہ ہم عام ذکر نہیں کر رہے، ذکر رسالت معاف کر رہے ہیں۔ آپ وہ غالب نے کہا تھا کہ میں 1000 بار بھی اپنی زبان دھو لوں نا کبھی مشک اور عنبر سے تو پھر بھی مجھے لگتا ہے ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ مدینے والے کا نام لے سکے۔ 1000 بار بشو یمدحن ز مشک و گلاب، 1000 بار بھی زبان کو مشک گلاب سے غسل دو تو پھر بھی لگتا ہے کہ یہ نام لینے کے قابل ہے۔ تھوڑا سا لہجہ ادب والا، وہ ہمارے اسٹیجوں پہ آج کل داد لینے کے لیے بھی لوگ جوش خطاب نقابت میں، جوش خطابت میں بھی بعض چیزوں کا دھیان نہیں کرتے۔ میری طرح کے لوگ اللہ ماشاءاللہ اللہ سمجھ عطا کرے، خوبصورت القابات کے ساتھ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص اگر آتا تھا اور وہ آ کر آپ سے کہتا تھا کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو امام صاحب فرماتے تھے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہتا ہاں تو بتا دیتے۔ لیکن اگر وہ کہتا نا میں نے حضور کی حدیث سنی ہے تو امام صاحب پہلے غسل کرتے، پھر کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، پھر ممبر پر بیٹھتے اور پوری آب و تاب کے ساتھ مدینے والے محبوب کا ذکر کرتے۔ جب آپ کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، پورے آداب کے ساتھ، اطوار کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ ہمارے علماء نے ہمیں آداب بتائے کہ
کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا تو پوری شان و شوکت کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے منع کیا علماء نے کہ جب نبی پاک کا نام لکھو نا تو پورا درود لکھو صلی اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بعض لوگ خالی سوال لکھ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے طریقہ. یہ حضور کا نام گرامی ہے، آپ اس پر درود پاک لکھیں، پورا لکھیں، جب تک پڑھا جائے گا آپ کو ثواب ملے گا. تو پورے آداب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو خالی نام نہ لیا جائے، ساتھ درود بھی پڑھا جائے. حضور نے فرمایا وہ بد نصیب ہے اس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود ہی نہیں پڑھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آداب کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اور اگر نوجوان نسل کے اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے، میں تو خیر آج کل محفلوں کا بھی رنگ دیکھتا ہوں تو پریشانی ہو گیا ہوں. وہ پرانے نعت کا ہوتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آنکھیں باندھ ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے. اب تو مائک پکڑا ہوتا ہے تو آدھا قوم کے سامنے بھی کرتے ہیں، بھئی آپ کی حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں. یہ سٹائل آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ کو آداب آنے چاہیے اور شعر بھی معیاری ہو نبی پاک کے لیے، عام اشعار نہ ہو. بعض شعر ایسے ہیں کہ جن میں وہ خوبصورتی نہیں چھلکتی. وہ جی میں نے تازہ نعت لکھی ہے، آپ رہنے دیں بھائی تازہ، آپ وہی پڑھیں جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی ہے، جو مولانا حسن رضا نے لکھی ہے، جو ڈاکٹر اقبال نے لکھی ہے، جو پیر مہر علی شاہ نے لکھی ہے. اب وہ پڑھیں، آپ وہ نعتیں دیکھیں، ان کا کمال دیکھیں. فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے اور وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑا بھی کسی کو غم ہونا تو وہ ذکر مصطفیٰ چھیڑ دے، سارے غم دور ہو جائے. کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. بس حضور کے یاد آتے ہی غم سارے بھول جاتے. آپ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو اس آپ دیکھیں نا، پیر میرے علی شاہ صاحب نے حضور کی نعت لکھی تو انداز کیا کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لات نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہے نا. اچھا خود ہی نعت سنا کے خود ہی لے کے خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ بھاج مالا کا. اور ایک شاعر نے اس پر گرا باندھی ہے، گرا لگائی ہے، کہتا ہے یہ ذرا سننا کیسا ہے. کہتا ہے اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار کو. کہتا ہے میں تمہیں ایڈریس بتاؤں، میرے محبوب کو ڈھونڈنا تو پتہ کیا ہے. کہتا ہے اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار کو، مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے نا. اور فاضل بریلوی کہنے لگے سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. قلبوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. میرے بھائی نعت میں تازگی ہو، حسن ہو، اور آپ چناؤ کریں تو عمدہ الفاظ کا کریں، معیاری جملے سرکار کے لیے کریں، معیاری. یعنی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، بس لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خوبصورت لہجہ ہو، خوبصورت انداز ہو، اور الفاظ کا چناؤ حضور کے ذکر کے لیے ذرا عمدہ ہو، ذرا بہترین ہو. آپ دیکھیے دو بھائی بیٹھے ہو تو بڑے کی تعلیم کا میں چھوٹے کی زیادہ ہے، بڑا اتنا بڑا افسر نہیں، چھوٹا افسر زیادہ ہے. تو اگر بڑے سے پوچھا جائے کہ آپ بڑے ہیں کہ یہ بڑا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ دو بھائی ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، بڑے سے پوچھا جائے آپ بڑے ہیں کہ یہ بڑا ہے تو کیا اس کا رتبہ بتائے گا، اس کی تعلیم بتائے گا، ڈگری بتائے گا؟ انہیں سیدھا سیدھا کہنا جی میں بڑا. کیونکہ جب پوچھا جاتا ہے نا آپ میں سے بڑا کون ہے تو سادی سی بات ہے، اس سے مراد عمر ہوتی ہے، اس سے مراد رتبہ نہیں ہوتا. لیکن یہ باقیوں کے لیے مثال ہے، سرکار کے لیے ایسا نہیں ہے. نبی پاک کے چچا ہیں حضرت عباس، ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو پوچھنے والا بھی عمر ہی پوچھ رہا تھا، اس لیے کہ پتا تھا اسے کہ رتبہ سرکار سے بڑا ہے. اس نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو سادی سی بات ہے، وہ عمر پوچھ رہا تھا، عمر بتانی چاہیے تھی. لیکن حضرت عباس نے ذکر چونکہ حضور کا کرنا تھا لہذا جملوں کا چناؤ ذرا سمجھ کے کیا. کیا کہا جناب؟ پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ سرکار؟ تو حضرت عباس کہنے لگے بڑے تو سرکار ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑے حضور ہی ہیں، بڑے وہی ہیں اور وہی بڑے رہیں گے، بس ذرا پیدا پہلے یہ سرکار کے لیے. جب آپ انداز اختیار کریں گے تو الفاظ کا چناؤ ٹھیک کریں، آپ اچھے جملوں کے ساتھ سرکار کا ذکر کریں گے، قیمتی ترین الفاظ آپ سرکار کے لیے استعمال کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کی طبیعت میں آیا، جو مزاج میں آیا سو آپ نے کہہ دیا. تو ہمیشہ عمدہ چناؤ الفاظ کا، اعلیٰ ترین لفظ نبی پاک کے لیے آپ چناؤ میں آپ لے کر کے آئیں گے. آپ دیکھیے بعض اوقات ہم بعض چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور اگر اس ذکر میں فارفتگی پیدا کر لینا، بندہ سارے ذکر کرتا ہے لیکن کبھی ماں کا ذکر کرتا ہے نا،
تو रो ही पड़ता है। सारी बंदा रोज तज़किरे करता है, लेकिन कभी बाप को याद करता है तो उसका जिक्र आम रूटीन में नहीं करता, उसके जिक्र में भी कैफियत बन जाती है। हुजूर का जब जिक्र करें तो सिर्फ आपका ज़ाहिरी वुज़ू ना हो, आपके लहजे का भी वुज़ू, आपके लफ्ज शीरीनी की तरह मीठे हो, जुमले खुशबूदार, आप हमेशा आला पाए के अल्फाज का चुनाव करके हुजूर का जिक्र करें। कभी भी कमजोर लफ्ज सरकार के लिए इस्तेमाल न करें और किसी सूरत न करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना नबी पाक अलैहिस्सलाम का जब कलमा पढ़ा तो ये मक्के में ब्रेकिंग न्यूज़ दौड़ गई। आम आदमी कलमा पढ़े तो बात और होती है, और इतना बड़ा ताजर और सरदार और सियाना आदमी कलमा पढ़ जाए तो फिर बात का अंदाज कुछ और होता है। मेरी तरफ तवज्जो है आप हज़रात? अब तो मेरा मजमून ही मुकम्मल हो गया है, पर कुछ दोस्त बड़े पक्के थे, उनकी बड़ी पक्की दोस्ती है मोबाइल के साथ, याराना बड़ा पक्का है। मुझसे एक दफ़ा एक दोस्त ने पूछा कि कुछ इल्ला बताएं, कोई वजीफा को मैंने करना है, तो मैं कहता हूं 20 मिनट मोबाइल लो हाथ नहीं लाना, तो भी बस हंसे सी जिमें तुसी नहीं हंसे सारे मनी कोई नहीं हो। 20 मिनट मोबाइल के बगैर हम निकाल लें, ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं। बहरहाल आम दाम बरसरे मतलब मजमून जो मैंने बयान किया करना था वो सारा कर चुका। अब तो बात एंड पे पहुंच गई, तो अब भी मेरा दिल कर रहा है कि बाज़ दोस्त मोबाइल ना देखें, मुझे देखें, तो चलो जाती तो भाई सही। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह बरकत। डॉक्टर हजरात ने पता क्या कहना शुरू किया? डॉक्टर कहते हैं कि मोबाइल तकियों के नीचे रख के ना सोएं। एक मुझे काबिल डॉक्टर साहब एक दफा बताने लगे, कहने लगे इसको बंद करके सोएं, ऐसा ना हो कि सोते वक्त भी आपके दिमाग में मोबाइल ही सवार हो, नींद नहीं सही तरह आएगी, आप परेशान ही होंगे। झट्टे झट्टे लोग मोबाइल निकालते हैं, देखते हैं नया मैसेज कौन सा है। खुदा रहा इतना ज्यादा नहीं सवार करें, नींद नहीं पूरी होगी तो सेहत नहीं ठीक रहेगी। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, तो मक्का मुकर्रमा में ना ये ब्रेकिंग न्यूज थी बहुत बड़ी कि अबू बकर मुसलमान हो गए। इतनी बड़ी बात, बड़ी इनफिरादी खबर दौड़ गई। तो अब जाहिर है हज़रत अबू बकर बहुत बड़े ताजर थे, तो ताजर के दोस्त भी तो ताजर ही होंगे। तो बड़े बड़े ताजर गए पता करने कि मालूमात करें, हज़रत सिद्दीक़ अकबर कलमा पढ़ गए, मुसलमान हो गए। वो ताजर कौन थे, उनके नाम सुन के भी आप हैरान होंगे। हज़रत उस्मान गनी, हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत सईद बिन ज़ैद जैसे लोग बड़े बड़े ताजर तस्दीक करने गए कि वाकई सिद्दीक़ अकबर मुसलमान हो गए। उन्होंने जाकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा आप मुसलमान हो गए? तो जिक्र मुस्तफ़ा करना था ना, तो हज़रत सिद्दीक़ ने कहा ये कोई सादी सी बात तो नहीं ना, ऐसे ही कर दूं। फिर मैं बैठ जाऊँ, बैठ गए। फिर जनाब अल्लामा इस्माइल की रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इस खूबसूरती से जिक्र किया हज़रत सिद्दीक़ ने नबी पाक का, इस मानवियत से जिक्र किया, इस ज़ौक़ से जिक्र किया, इस शान से नबी पाक का जिक्र किया कि वो जो सिर्फ खाली पता करने आए थे ना कि आप मुसलमान हुए हैं कि नहीं, वो सारे कहने लगे अबू बकर हमें भी साथ ले जा, हमने भी हुजूर का कलमा पढ़ा। हम जिक्र इस तरह करें, हम तज़किरा इस तरह का करें, हमारा लबो लहजा इस तरह का हो, हमारा अंदाज इतना अनोखा और शानदार हो। अपने बच्चों को साथ बिठा के रात हुजूर का जिक्र करें, सरकार की हदीसें याद करें। देखो नबी पाक की एक एक बात ऐसी है इस पर पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। एक फरमान आम हदीस है, सबको याद है, आम है मुआशरे में। हुजूर ने फरमाया मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे। सबको आती है ना? मुझे बताया अगर इस हदीस पर अमल होना शुरू हो जाए तो कभी को मिलावट वाली चीज बिकेगी मार्केट में, कभी को बंदा किसी को तंग करेगा, कब्जा करेगा, झूठ बोलेगा, क्योंकि वो कहेगा मैंने भाई को भी वही देना है जो मैंने खुद लेना है। तो सोसाइटी में खूबसूरती फैलेगी जब हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के तज़कार को आम करेंगे। हमने अपने दीवारों, स्कूलों की दीवारों पर मुख्तलिफ बुजुर्गों के, मुख्तलिफ स्कॉलर्स के और मुख्तलिफ दानश्वरों के अक़वाल लिखे होते हैं, जिस सारे सरकार से फैसले की बात करते हैं, जितने भी मुसलमान सूफिया हैं। नबी पाक की हर हर बात हिकमतों का खजाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का हर हर फरमान शाने रखता है। बस अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल कभी ना करें, फजूल ना बोले, इधर उधर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है इस जुबान को जिक्र मुस्तफ़ा पे लगाएं, ताकि ये जुबान जब बोले तो फिर हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत जमा करे। सारी जिंदगी दरवेश हो जाए। हुजूर का जिक्र किया तो आखिर में कहने लगे बड़ी जिंदगी शान वाली मैंने गुजारी, पछतावा कोई नहीं। कहने लगे अपनी हयाती तो कुर्बान थी माँ, मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। सारी हुजूर की याद में गुजर गई, शान से गुजर गई, बुलंदी से गुजर गई, रिफत से गुजर गई।